السلام علیکم۔ اس وقت ہم لوگ پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز یہاں پہ موجود ہیں۔ آج آصف علی زرداری کی سپیچ کے ریبٹل میں آج لیڈر آف دی اپوزیشن یعنی کہ میری سپیچ تھی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے چیئر کو یہ گلہ کیا کہ جس وقت آغاز ہوا سیشن کا تو اس وقت میں نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن اٹھ کے چیئر کی توجہ اس طرف لائی کہ پاکستان میں کل شام بولان ایکسپریس کے ساتھ جو سانحہ ہوا اور ہمارے ساتھی وہاں پہ شہید ہوئے اور لوگوں کو یرغمال بنایا گیا اور بلوچستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایوان کی عام کارروائی کو ختم کرنا چاہیے اور اس کی جگہ فی الفور بلوچستان کا ایشو اٹھا کے اس پہ بات چیت کرنی چاہیے۔ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ جو چیئر پرسن تھے پٹیل صاحب انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا۔ کوشچن آر روٹین کے تحت وہ چلتا رہا اور وقفہ سوالات کے بعد آصف علی زرداری کی سپیچ کے اوپر جو لیڈر آف اپوزیشن میرا رد عمل آنا تھا اس کے اندر بلوچستان کے سانحے کے اوپر تفصیلاً بات ہوئی۔ اور یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں کہ میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے، اپنے پارٹی کے جتنے پارلیمنٹری پارٹی ہے ان کی طرف سے، اپنے پارٹی کے جتنے آفس ہولڈرز ہیں اور اراکین ہیں اور کارکنان ہیں ان کی طرف سے اس سانحہ کا شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اور جو ہمارے جوان اور ان کی فیملیز کے لوگ شہید ہوئے ہیں وہ کہ وہاں پہ انفارمیشن بلیک آؤٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دوسرا جہان گل گلزار کرے، اس چیز کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ساتھ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں، اور ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو یہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا اس پہ جو لوگ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ملوث پائے جاتے ہیں، جنہوں نے اپنی ڈیوٹی میں غفلت کی چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کے پارٹیوں کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے وہ دہشت گرد اوجھل ہوئے جو کہ تقریباً 80 سے 100 لوگوں کی نفری وہاں پہ اکٹھی ہوئی تھی اور ان کو انہوں نے دیکھا نہیں، ان کا تعاقب نہیں کیا، پیچھا نہیں کیا، ان انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں پاکستان کی خواتین و حضرات کہ اس وقت ہمارے مسلح افواج کے جوان اور افسران خون کا نذرانہ یا پیش کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو دہشت گردی میں یا دہشت گرد ہیں ان کو تو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، پر یہ انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے بھی ہے اور ان شہیدوں کا خون انٹیلیجنس ایجنسی کے ان لوگوں کے ہاتھوں بھی ہے۔ تو لہٰذا ایک ڈیپ روٹیڈ انالیسس ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بلوچستان کے حوالے سے بالخصوص اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ایکس فاٹا ایریاز میں جو بارڈر کراس کر کے لوگ آتے ہیں تو بارڈر پہ آپ کے کوئی پٹواری نہیں بیٹھے ہوئے، جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ دہشت گرد کیسے بارڈر لنگھ کے آ رہے ہیں۔ بلوچستان میں یا پیٹرولیم پروڈکٹس کی ایرانی پیٹرول کی سمگلنگ ہوتی ہے 550 ارب روپے کی، کیسے ہو رہی ہے وہاں پہ؟ میں نے اضلاع گن کے بتائے ہیں اپنی سپیچ میں، وہاں پہ یہ نو گو ایریاز ہیں اور میں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ بلوچستان میں جو ان کے سابق وزیر بھی ہیں، ہوم منسٹر بھی ہیں اور ان کے دوسرے وزراء بھی ہیں، وہ خود بلوچستان اسمبلی میں خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ بلوچستان میں حالات اس وقت بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ شہباز شریف ہو گیا یا آصف علی زرداری، ان کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں
کہ ہماری قرارداد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تیار ہے کہ دریائے سندھ کا پانی چولستان کے ریگستان میں ڈائیورٹ کرنے کا جو منصوبہ بن رہا ہے SIFC کر رہا ہے اس کے خلاف ہماری قرارداد تیار ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اور چھوٹے صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں بات کرتا چلوں کہ بلاول بھٹو کو شہباز شریف نے 7 ارب یا 9 ارب روپے ریلیز کیے، تو یہی قیمت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ سندھ کی عوام کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے 9 ارب روپے لے کے تو آپ کا پانی کا سودا اس نے کر دیا ہے۔ یہ آپ کی جو حقوق کی جنگ ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف لڑے گی۔ اور آخر میں یہ بات کرتا چلوں کہ سینیٹر اجاز چودھری صاحب ہوں یا ہمارے میاں غوث صاحب ہوں، جن میاں غوث صاحب کو پروڈکشن آرڈر کے تحت یہاں پہ لایا گیا، سینیٹر اجاز چودھری صاحب کو آج تک نہیں پروڈیوس کیا گیا، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت پارلیمان وہ مکمل نہیں ہے، آپ کا اپر ہاؤس سینٹ مکمل نہیں ہے، آپ کی قومی اسمبلی ریزرو سیٹس آپ کی مکمل نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بار حیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں اس چیز کی نشاندہی کرتا رہا ہوں، اسپیکر کو کہتا رہا ہوں کہ آپ کا سو کالڈ وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری، آپ کا اسپیکر، آپ کا چیئرمین سینٹ، آپ کی کابینہ، یہ سب کے سب انلیگل، غیر آئینی اور غیر جمہوری پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ عامر ڈوگر صاحب، اوور ٹو یو جناب۔ شکریہ جی۔ آج جس طرح عمر ایوب صاحب نے تمام پوائنٹس پر بات کی، وہاں ہم آج یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کی متنازع کردار کی وجہ سے آج فارم 47 کی بدترین عذاب کی شکل میں حکومت ہم پر قائم ہے، آج تک نئے الیکشن کمیشن کا تقرر نہیں کیا گیا۔ 15 جنوری کو ان کی مدت ختم ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہماری ٹریبونلز میں ہماری اپیلز تھی، جو فارم 47 کے ذریعے ہمارے ممبران کو ہرایا گیا، آج یہ دوسرا پارلیمانی سال شروع ہو رہا ہے، کسی ایک اپیل کا نہ فیصلہ ہوا نہ اس کی ہیرنگ ہوئی۔ یہ کتنی بڑی بدترین زیادتی، دھاندلی اور بے انصافی ہے، اور انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ اس طرح پانی کے مسئلے کے اوپر ایک بہت بڑا کرائسس ہے۔ ہم نے آج قرارداد جو ہے تحریک انصاف کے ممبران نے اپنے دستخطوں سے جمع کرا دی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل اسپیکر اس کو ایجنڈے کا حصہ بنائے اور ہاؤس میں، تاکہ ہم اس کو لے کر سکیں اور وہ قرارداد ہم پاس کروا سکیں۔ اور باقی جو مسائل ہیں اس کے لیے ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، پاکستان کے عوام کی بات کریں گے۔ آج پوری قوم اشکبار ہے۔ اس وقت تک کسی کو نہیں پتا کہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے کتنے لوگ محبوس ہیں، کتنی خواتین، بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی بات کرنے سے قاصر ہے، اور بلوچستان ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، دونوں صوبے ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔